بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ بہت دنوں بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ یہ کلپس جو ہیں میں نے کب سے ہی بنائے ہوئے تھے، اور یہاں پہ میں نے اچار جو ہے سبز مرچ پڑی ہوئی تھی اور وہ خراب ہو رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کا اچار بنا لیتی ہوں۔ تو پھر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرا صحیح طریقہ اچار کا کیا ہے، تو پھر ایک دم مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابو سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت نصیب کرے۔ کچھ چیزیں بس ان سے پوچھنی جو ہوتی ہیں وہ رہ ہی گئی ہیں، اور سڈنلی وہ میری دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو بس ایک دم مجھے یاد آیا کہ ابو جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ اچار بنایا تھا، اس طرح سے انہوں نے پروسیجر فالو کیا تھا، تو میں نے بھی وہی فالو کیا۔ میں نے سبز مرچوں کے اندر یہ ہلدی اور نمک جو ہے اس کو ڈال کے رکھ دیا ایک ایسے برتن میں جہاں سے پانی ابھی نہ نکلے۔ پہلے میں نے گھلنے کے لیے اس کو ایسے برتن میں رکھا جیسے ابو نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر پوری ایک رات کے بعد اگلے دن جب یہ پانی اچھی طرح سے اس کے اندر جمع ہو گیا اور یہ گل گئیں، تو پھر میں نے ان کو ایک سٹین کرنے والے برتن میں رکھ دیا، جیسے کوئی باسکٹ ہوتی ہے یا کوئی ایسا چھاننا ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دیا، تاکہ پانی اچھی طرح سے جو نکلا وہ نکل جائے۔ پھر وہ ایک رات کے لیے ان کو رکھا، اور پھر میں نے اس کے اندر سرسوں کا آئل ایڈ کیا، تو وہ آپ اگلے کلپ میں دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی کہ اپنے جو سیکرٹس ہوتے ہیں نا، جو ہمیں کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اس کے لیے کسی کو رازدان نہیں بنانا چاہیے۔ تو ان لاز میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ مخلص نہیں ہوتے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا اخلاق دیکھ کے یا ان کی وہ مسکراہٹ دیکھ کے یا ان کا پیار دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے تو وہ آگے نہیں کریں گے، لیکن اکثر اوقات جب ہم اپنے دل کی باتیں ان لاز میں کسی کے ساتھ، دیورانی جٹھانی ساس نند کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں نا، تو بعد میں وہ بات ہماری لیک ہو جاتی ہے اور اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور آپ کے وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا اس کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہوتا ہے اور ہو بھی چکا ہے، تو اب تو بس وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے۔ تو بس آپ کو کوئی بڑا بھی نہ ہو آپ کا دنیا میں جو آپ کو سمجھائے، جو آپ کا مخلص ہو، جیسے کہ پیرنٹس، تو آپ کو یہ ساری باتیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، اور بڑے بہن بھائی اپنی زندگیوں میں بزی ہو جاتے ہیں جیسے کہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو بس آپ کو اکثر عقل نہیں آتی، بہت زیادہ سال گزرنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے یہ کام، یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ کبھی کبھی آپ اپنے دل کی باتیں کسی سے شیئر کر دیتے ہیں، اپنے دکھ کسی کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جو ہے ہنستے ہیں۔ تو پھر جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا وہ جو راز تھا، جو آپ نے دل کی بات کی تھی یا کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی تھی، کسی نے آپ کو دکھ دیا تھا، تو آپ نے وہ کوئی بندہ آپ سے ہمدردی کر رہا تھا تو آپ نے اپنے دل کی بات کر دی، وہ بات آگے پہنچ گئی ہے، آپ کا وہ گلہ یا آپ کی وہ دکھ بھری داستان کسی نے اگلے بندے کو بتا دیا، تو آپ کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو محتاط کر لیں، اپنے دل کی باتیں کرنی چھوڑ دیں۔ دنیا میں ہم اکیلے ہی آئے ہیں اور ہم نے اکیلے ہی جانا ہے۔ تو ایک پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم دل کی بات کریں تو وہ ہماری بات کبھی کسی کو نہیں بتاتے۔ یقین کریں کہ اس رشتے کے بعد کوئی ایسا رشتہ ہمیں اتنا مخلص نہیں لگتا۔ اس کے بعد کچھ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں جو ہمارے مخلص ہوتے ہیں، لیکن سارے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے۔ سچی بات ہے، یہ بات تو بہت دکھ کی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے دل کی باتیں جو ہیں نا وہ اپنے تک رکھیں۔ اپنے ہسبینڈ سے آپ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا دوست ہو جو آپ کی فرینڈز وغیرہ ہوتی ہیں جن سے آپ دل کی بات کر لیں، وہ آپ کی باتوں کو سن بھی لیں گی۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے مخلص دوست، تو اللہ کا شکر ہے کہ میری تو بہت اچھی دوستیں ہیں، میں اکثر اپنے دل کی باتیں ان سے کر لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ میری باتوں کا کوئی مذاق نہیں اڑاتے، کوئی مجھے ٹانٹ نہیں کرتے بعد میں، اور بہت اچھے سے ملتے ہیں، بہت اچھے سے سنتے ہیں۔ تو بس ایسے لوگوں سے اپنے دل کی باتیں کر لینی چاہیے۔ لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مجھے تو زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں ہے دل کی، میں اپنی باتیں اپنے تک رکھتی ہوں۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں، اپنے رازدان ہر بندے کو مت بنا لیا کریں۔ ہم معصومیت میں اپنی باتیں کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ ہماری اس معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہماری باتوں کو آگے کر دیتے ہیں اور ہمیں لوگوں کے سامنے برا بنا دیتے ہیں، یا پھر ہمارا بعد میں مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے یہی سوچیں، اچھا فیصلہ کریں کہ آپ طے کر لیں کہ آپ نے دل کی بات جو ہے نا وہ کسی سے نہیں کرنی۔ ہاں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو آپ ان سے کر لیا کریں۔ تو انفارچونیٹلی میرے تو دونوں ہی زندہ نہیں ہیں، دونوں ہی دنیا سے جا چکے ہیں، تو میں اپنی دل کی بات اب کبھی کبھی بہنوں سے کر لیتی ہوں یا پھر اپنی فرینڈ سے کرتی ہوں، لیکن بہت کم ہی کرتی ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں کسی سے بھی نہیں کر سکتی۔ مطلب ہوتا ہے نا، کوئی ایسے دکھ بھی ہوتے ہیں آپ کو جو آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی کریں تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یا پھر
آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے سن ہی نہیں رہے اور یا اپنی زندگی میں وہ مگن ہیں، ان کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات جو ہے نا کسی کو بھی نہ بتائیں۔ تو یہی بہتر ہوتا ہے، ہمیں ہر بات ہر ایک بندے سے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کے بیڈ روم میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، غصے میں وہ آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ باتیں آپ خیال رکھیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے نا وہ آپ کا لباس ہیں اور آپ ان کا لباس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے دل کی جو بات ہے جو ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ اپنے کسی سے بھی نہیں کرنی، کیونکہ وہ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا پرسنل میٹر ہے، اور اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی لڑائی کی جو کلمات ہوں گے یا انہوں نے غصے میں جو آپ کو کہہ دیا یا آپ نے ان کو جو بول دیا وہ سارا کچھ بتائیں گے نا کسی کو، تو آپ کی بھی عزت خراب ہوگی اور آپ کے ہسبینڈ کی بھی خراب ہوگی۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ ساری باتیں آپ کسی بندے سے مت شیئر کیا کریں، کیونکہ بعد میں ہم لوگ راضی ہو جاتے ہیں اور ہمارا ریلیشن اس طرح کا ہے کہ ہم ہر بات ہر ایک سے نہیں کر سکتے۔ اور ان لاز میں تو بالکل بھی آپ غلطی مت کیجیے گا کہ آپ ہسبینڈ کی غیبت کسی انسان سے کر دیں۔ لوگ سن لیتے ہیں لیکن بعد میں جج کرتے ہیں آپ کو، اور وہ ہمیشہ اپنے ہی بندے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کر سکتے۔ تو ان کا اپنا بندہ جو ہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ یہی کہیں گے کہ اپنے ہسبینڈ کی سگی نہیں ہے، یہ اس کی ایسے باتیں کر رہی تھی، تو اس طرح آپ کا ریلیشن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو بس ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، تو اپنے جو راز ہیں وہ ہر ایک کو نہیں بتانے، ہم نے اس بات کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یہاں پہ بکس جو ہیں وہ میں سیٹ کر رہی تھی، میری جو بیٹی ہے وہ ہر ٹائم میری بکس کو چھیڑتی رہتی ہے، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو نا صحیح طرح سے سیٹ کروں۔ تو بس یہی آج کا بلاگ تھا، میں نے آپ سے یہی ایک میسیج شیئر کرنا تھا، ایک خوبصورت بات شیئر کرنی تھی کہ ہر بات ہر ایک سے کرنی ضروری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم کر دیتے ہیں، پھر ہمیں جج کیا جاتا ہے، پھر ہمارا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور اکثر ہمارے راز کی باتیں آگے بھی کر دی جاتی ہیں، کیونکہ ہم اکثر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باتیں ہر ایک سے مت کی جائیں، لیکن ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں جج کیا جاتا ہے۔ تو بس آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پرسنل میٹرز ہر ایک سے آپ نے نہیں کرنے، ہر ایک سے نہیں کہنے، تو یہ آپ کا اور کچھ میٹر تو آپ کا اور اللہ کا میٹر ہوتا ہے۔ اس میں نے پیچھے بھی بات کیا کہ بہت سے ایسے میٹرز ہوتے ہیں جو ہم کسی سے نہیں کر پاتے، ہم وہ بات کسی سے نہیں کہہ پاتے، اپنے ہسبینڈ سے بھی نہیں، کیونکہ ماں باپ کے بعد تو ایک ایسا ہی رشتہ ہسبینڈ ہے، لیکن کچھ رشتے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اہم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ بات کسی سے کر ہی نہیں پاتے، اپنے دل کی کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ بس ہمارے دل کو ہی پتہ ہوتی ہیں، تو یہاں ہمارا اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم یہ بات کیوں نہیں کسی سے کر سکتے۔ بس کچھ بات کرتے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، اور کچھ باتیں نہ کرتے بھی جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، تو اپنے آپ سے بھی ہمیں کرنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو بس آج کا یہی ولاگ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اللہ حافظ، اینڈ ٹل دین ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔